شریف کا نظرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. اگر درود تو ملتا ثواب ہے. جی اگر سلام تو تاجاب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زغرا پہ بھیجتے سیدہ زغرا پہ بھیجتے سیدہ زغرا پہ بھیجتے گے جو یا زغرا یا زغرا زغرا پہ بھیجتے گے جو درود و سلام سیدہ زغرا پہ بھیجتے گے جو درود و سلام رہے. وہ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ مولا جنت سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے. یا رب میری دعا میری ماں وغیرہ گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. باواز بلند کہیں سبحان اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا حق تو میرا غیر مت تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم
کرم اور میں کہ ذرا مجھے وسعت صغرا دے دے میں کہ ذرا میں کہ ذرا مجھے وسعت صغرا دے دے بس میں تیرے بس قطرے کو دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو سونے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر نصیب ان کی نظر پڑ گئی کہنے والے سکھے خدا کا کرنا کہنے والے سکھے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم آواز بلند کہیں سبحان اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں تو تاک دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں تو تاک دے اور جگہ بانی عطا کر دے بری جنت با کر دے جگہ بانی عطا کر دے بری جنت با کر دے نبی مختار کھل کر جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل کر جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل کر جس
جس کو جو چاہے عطا کر دے اور نبی سے شوق بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے شوق بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے درماد برادر جان مال کو فدا کر دے درماد برادر جان مال کو فدا کر دے نور میری آنکھوں کو میرے شمس طغا کر دے آواز بلند کہیں سبحان اللہ ہاں نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے جو حکم امت تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا کمال آیا اور نبی تو سائے میں صبیغ آدھا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر آمینہ کا لال آیا کمال آیا مگر جو آخر آمینہ کا لال آیا کمال آیا آخر میں یہ کلام کے چند اشعار باواز بلند کہیں سبحان اللہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چھوڑا یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چھوا آپ کو خواب میں دیکھا تو قدر جاگے آپ کو خواب میں دیکھا تو
کدے جاگے چھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا شما اور سفر عیش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے آقا آرام فرما رہے ہیں ہانی کے گھر. حضور کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا, حضور کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا. پھر جبریل آئے, اب جبریل کا ادب دیکھیں. حضور آرام فرما رہے ہیں, اٹھائیں کیسے؟ حکم ہوا جبریل اپنے کافوری لبوں کو حضور کے تلووں سے لگا دو. سفر عیش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چھوا یوں لگا جیسے میرا ماتھا سبحان اللہ. حضرت گرام قدر ہمارے بانی محفل بھائی رئیس احمد وڑیچ, ان کے والد محترم محمد افتخار وڑیچ صاحب وصال کر گئے. ان کے لیے بھی بخشش کی دعا قبلہ پیر صاحب فرمائیں گے. اور ان کے پھوزاد کزن حضور اٹلی کام کے لیے گئے تھے, لاپتہ ہو گئے, ان کے لیے بھی خصوصی دعا آج آپ نے کرنی ہے تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے. والدین, اہل خانہ, پوری فیملی ان کی پریشان ہے. تو آج مرشد کریم ہمارے گھر آئے ہیں تو یہ خصوصی دعا بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں تاکہ حضرت صاحب کے اللہ کا بیان شروع ہو. تو الحمدللہ ماہ معراج النبی ہے, تو رئیس بھائی نے ابھی یہی ان کی خواہش ہے کہ حضرت صاحب آقا کی عظمت و شان کے حوالے سے, معراج شریف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. باقی جیسے سرکار کی مرضی ہے. صدیق ہے, عتیق ہے, وہ یار غار ہے. شان صدیق اکبر آپ نے سنی پہلے بھی. صدیق ہے دعا لیتے ہوئے آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف پوری دنیا میں الحمدللہ فیض ہے. صدیق ہے, عتیق ہے, وہ یار غار ہے, یعنی وہ ہر ایک زاویے سے شاندار ہے. ابن ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ, وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے. دونوں ہاتھ اٹھائیں. وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے. تحسین اس جہان میں جب سے کھولی ہے آنکھ, اپنی زبان پہ نعرہ حق جاری. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں. حضرت کے آنے سے پہلے حق چاریار کی صدائیں بھی آپ دوست سماعت کر چکے بلا تخیر. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سکن دوں گا. ایک مرتبہ پہلے بھی دعوت دی گئی لیکن مصروفیت کی بنا پہ آباب کی تشنگی رہ گئی. آج بھی آپ نے کافی انتظار کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ ہیڈ مرالہ روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے. جس نے ادھر بھیجا بس وہیں فالٹ آیا 40 منٹ کا, ورنہ میں گزارش کرنے والا تھا بھائی افضل سے کہ آپ ادھر سے آئیں. یہ موٹر وے ہے ٹوٹل, کارپٹ روڈ, کھروٹا سیدہ سے 32 منٹ لگنے تھے یہاں. تو
تو الحمدللہ بس اللہ پاک کو جو منظور تھا، آپ نے جو انتظار کیا، آپ احباب کی محبتوں کا شکریہ. آ جائیں گفتگو سننے کے لیے، اللہ کا قرآن سننے کے لیے، نبی کے دین کی بات سننے کے لیے. گھر سے آگے ہیں، آپ سامنے تشریف لائیں. پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی بلغ اسلام، ہمارے سروں کے تاج حضور قبلہ عالم، جن کے بزرگوں نے الحمدللہ یہ نعرہ آج نہیں چند دہائیاں پہلے نہیں، الحمدللہ جو بھی عیدگاہ شریف بیعت ہوتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا لبیک یا رسول اللہ. آقا آپ کا غلام حاضر ہے. اور عیدگاہ شریف کے غلاموں کا یہ نعرہ تھا کہ فدا کا ابی و امی، اور امت کہتی تھی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو عمر خضر دے، اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آپ ہمارا فخر ہیں. حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان، حضور قبلہ فضیلت الشیخ پیر حسان حسیب الرحمن سجادہ نشین آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف آپ سے ملتمس ہیں، اپنے معافی ضمیر سے ہمیں مستفید فرمائیں. بچوں سے بھی گزارش ہے، میرے سونے پتروں ادب کرو گے تواڈے والدین نے بھی دعا ہوئے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اپنی عقیدوں کو مضبوط رکھیں، آقا کی ہر نسبت کا حیا کریں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ کی فکر کو عام کریں اور دنیا کو بتائیں سب سے اعلیٰ اولا. کون کہے گا ٹھنڈ میں رات کے 2 بجے ہاتھ اٹھائیں پورا. سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں آپ سب جمع ہیں، جہاں یقیناً کافی دیر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انعقاد کو جس محفل کا انعقاد کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور اب سب آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ مجھ سے قبل بھی آپ نے غلام مصطفیٰ سے بھی نعت شریف سنی، اور حضرت نے اکرم شاہ صاحب نے جس عنوان کی طرف اشارہ کیا کہ حضرات کی خواہش ہے وہ شب معراج ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ شب معراج ہے آنے والی، اس لیے وہ عنوان حضور علیہ السلام کی معراج پر کچھ کلام کرنے کو کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی شانیں ایسی ہیں جس میں حضور بے نظیر و بے مثال ہیں. ویسے تو ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہیں، یعنی اگر علم کو دیکھا جائے تو سب سے بے مثال، اگر اختیار کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ، اگر حضور علیہ السلام قرب الہی کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ. حضور علیہ السلام کو کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو بے مثال ہے. لیکن وہ باتیں جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کو وہ مقام نصیب نہ ہوا، وہ ان میں بہت ساریوں میں سے 3 کو محدثین نے بیان فرمایا. کہا کہ بہت ساری ذکر فرمائی، کہا بالخصوص 3 ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ اس انداز میں شان کا حضور کا سب سے بلند رتبہ ہے. کہا کہ ایک تو قرآن حضور کا معجزہ ہے، جو کلام حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا
قرآن کریم حضور کا وہ معجزہ ہے کہ سب کلاموں کا امام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اس انداز میں کسی اور کا جو حضور کا کلام ہے، جو حضور کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو توڑ دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے تو یہ معجزہ کسی نبی نے بھی پہلے نہیں دکھایا۔ اس انداز میں ایک اشارہ کرنا اور چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو خالصتاً حضور کی شان ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ معراج، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن، معراج اور یہ چاند کو توڑنا۔ کہا کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے وہ معجزہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا، کسی اور کو یہ مقدر نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، 9 مرتبہ دعا مانگی رب ارنی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دیگر بھی خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں ملاقات ہو، اس انداز میں بلا حجاب جیسے اس کی شان کی لائق ہے، انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جائے، لیکن یہ اعزاز ملا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ملا۔ پہلے انبیاء کا مقام، رتبہ، شان بہت بلند ہے، بہت بلند رتبہ ہے، اور بیان کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی اعتبار سے ایسا الفاظ نہ استعمال ہو، اس کو حضور نے خود منع فرمایا کہ جس سے کسی کی کمی کرنا مراد ہو یا کسی کا مقام کم کر کے مقابلے میں شان بیان کرنا ہو۔ سب کا مقام بہت بلند ہے، سب کی شان بہت بلند ہے، لیکن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی خاص شانوں میں سے ایک شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ارنی عرض کر رہے ہیں، جواب آ رہا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے انبیاء کی بھی خواہش، اللہ تعالیٰ اس انداز میں دیدار، لیکن یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور خود اللہ کریم جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے حبیب علیہ السلام سے عرض کرو، میرا یہ پیغام پہنچاؤ، میرا یہ حکم پہنچاؤ کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ خالصتاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ محدثین نے معراج کی چند وجوہات بیان کی، ایک تو کہا کہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے، یہ وہ رات تھی کہ جب حضور علیہ السلام طائف سے سفر کر کے واپس مکہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی مشکلات آئیں اس تبلیغ میں، لیکن سب سے مشکل وقت وہ تھا کہ جو میں نے طائف میں گزارا، کہ جب میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، ان لوگوں کو انہی کی بھلائی کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعوت دینے کے لیے گیا، اور انہوں نے اس انداز میں سنگباری کر کے بے ادبی کی۔ حضور علیہ السلام مکہ تشریف لاتے ہیں، مکہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کچھ مغموم ہیں، حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر مغموم ہیں حضور علیہ السلام کہ آج اس طرح طائف میں ان کی بھلائی کی خاطر دعوت دینے کے لیے گیا، اور انہوں نے یہ انداز اپنایا، حضور مغموم ہیں۔ اللہ نے فرمایا طائف والوں نے استقبال نہ کیا تو کیا ہو گیا، ہم لا مکان پہ حبیب علیہ السلام کا سیر کروائیں گے۔ اگر طائف والوں نے استقبال نہ کیا تو کیا ہوا، پہلے مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے ارواح استقبال کرے گی، پھر 7 آسمانوں پہ انبیاء بھی منتظر ہوں گے اور ملائکہ بھی استقبال کریں گے۔ طائف والوں نے استقبال نہ کیا تو سدرۃ المنتہا پہ حبیب علیہ السلام کا ملائکہ استقبال کریں گے، اور پھر حبیب علیہ السلام کو وہ اعزاز ملے گا کہ حبیب علیہ السلام لا مکان کے مکی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے اس غم کو دور کرنے کے لیے اگر وہاں پر حضور علیہ السلام مغموم ہے طائف والوں کی اس بات کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا ہم حبیب علیہ السلام کا 7 آسمانوں پر استقبال کروائیں گے، اور پھر حبیب لا مکان کے مکی ہوں گے اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک تو یہ، ایک فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں اور 2 آسمانوں پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر زمین پہ میرے وزیر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل جو ہیں وہ آسمان پہ میرے وزیر ہیں۔ اب کہا محدثین نے کہ جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے نا اس کے وزیر وہاں پر ہوتے ہیں۔ اب کوئی اگر اس ملک کا بادشاہ ہے، دوسرے ملک میں اس کا سفیر تو ہو سکتا ہے، لیکن وزیر وہیں پہ ہوگا جہاں اس کی حکومت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر ہیں، تو پتہ چلا زمین پہ بھی حضور کی حکومت ہے اور آسمان پہ بھی حضور کی حکومت ہے۔ حضور علیہ السلام کا راج ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرے حبیب علیہ السلام، معراج بھی ہو، میرے سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کرو، اور آؤ وہ دیکھو نا سب کچھ جو ہم نے تمہاری بادشاہت میں بنایا اور تمہاری خاطر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو
لا مکان کے مکی ہوئے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ معراج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان کے مکی ہوئے. کہاں پہنچے، کیا ہوا، کیا مقام تھا، کدھر گئے، یہ یا جانے والا جانتا ہے یا بلانے والا جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کے بارے میں کہ شان حقیقت محمدی، معراج کے 3 حصے ہیں نا، اور 3 حصوں میں کہا کہ تینوں شانوں کو معراج ہوئی. جب حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ 3 حصے ہیں، ایک معراج، ایک اسراء اور ایک اعراج، تو کہا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ایک حصہ، پھر مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ایک حصہ، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کے لا مکان آگے ایک حصہ. کہا ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شان کے بھی 3 انداز ہیں، اور صرف حضور کی معراج نہیں، شب معراج کو حضور کی تینوں شانوں کو بھی انداز ہوئی. میرے شیخ اکبر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کی معراج تھی کہ تمام بشر جتنے ہیں ان میں سے سب سے افضل انبیاء ہیں. تو تمام بشر میں سے سب سے افضل انبیاء کے ہیں، اور سب سے افضل کی ساری جماعت کم و بیش 1,24,000 انبیاء، جو تمام جتنے بشر ہیں ان میں سب سے افضل ہیں، وہ وہاں جمع ہیں. حضور ان سب کے امام بن گئے. یہ شان بشریت کی معراج ہے. کہا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نورانیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بشر ہیں وہاں نور بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نورانیت کی معراج اگلے حصے میں نظر آتی ہے کہ نوریوں کا امام جبرائیل امین کو کہا جاتا ہے نا، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین رک جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے میرے پر راکھ ہو جائیں گے. یہاں سے ایک قدم آگے جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. نوریوں کا امام جبرائیل امین رک رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین سمیت وہاں سے آگے جا رہے ہیں. کہا یہ حضور کی شان نورانیت کی معراج ہے. اور کہا پھر جب حضور اس قربت پہ پہنچے، ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمانوں کا، او ادنا یا اس سے بھی کم. یہ 2 کمانوں کی تفسیر تو بیان کی گئی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا جو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. لیکن او ادنا اس سے بھی کم، اس کا آج تک کوئی مطلب بیان نہیں کر سکا. میری معلومات میں تو نہیں کہ آج تک کوئی مطالعے میں میرے نہیں کہ اس کا مطلب بیان کر سکے. او ادنا یا اس سے بھی زیادہ جو کہا، یہ اس سے بھی زیادہ کتنا تھا اور اس کی انتہا کیا تھی، یہ یا قریب ہونے والا جانتا ہے یا یہ قریب کرنے والا جانتا ہے. کیونکہ اللہ کے جیسے شان کے لائق ہے اس نے بلایا، اور جیسے شان کے لائق ہے اس نے دیدار کروایا. اللہ اکبر. ورنہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا وہ قرب ملا شب معراج میں، وہ قرب ملا کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کسی کو ملنے کی. تو اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان معراج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب پانا، اس قدر قریب ہونا. اب شب معراج کو ایک تو بتایا کہ شان بشریت کی معراج، پھر شان نورانیت کی معراج، پھر شان حقیقت محمدی ہے. یہ جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی جب حضور قربت میں فائز ہوئے، حضرت امام ربانی کہتے ہیں یہ حقیقت محمدی کی معراج ہے. شان بشریت کی معراج مسجد اقصی میں، شان نورانیت کی معراج سدرۃ المنتہا پہ، اور شان حقیقت محمدی جو ہے اس کی معراج جو ہے وہ لامقام پہ ہوئی جب حضور علیہ السلام اس قربت پہ فائز ہوئے. اب کان نہ حقیقت محمدی کو کوئی آج تک سمجھ پایا. حضور علیہ السلام نے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، اس لیے افضل البشر نہیں ہے، یہ بات یہاں پر کان کھول کے سن لیجئے. حضرت ابو بکر اس لیے افضل البشر نہیں ہے کیونکہ پہلے خلیفہ ہیں، کہ پہلے خلیفہ بن گئے تو افضل البشر بھی کہا جائے گا. اس لیے افضل البشر نہیں ہے کیونکہ پہلے خلیفہ ہیں، بلکہ اس لیے پہلے خلیفہ ہیں کیونکہ افضل البشر ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ ہے کہ حسان نصیب الرحمان نے صوفے پہ بیٹھ گیا اس وجہ سے کہ جن کی محفل تھی انہوں نے بٹھا دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب لائق ہے یا نہیں ہے، بس محفل والوں نے مل کے بٹھا دیا تو بیٹھ گیا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ فلاں اس لیے صوفے پہ بیٹھا کہ پورے اسٹیج میں صوفے پہ بیٹھنے کا حقدار ہی وہ تھا. یہ 2 بڑی مختلف باتیں، ان کو نارمل بنا کے پیش نہ کیا جائے. نارمل بات نہیں ہے، بالکل مختلف بات ہے. ایک کہ بس محفل والوں نے مل کے بٹھا دیا تو ٹھیک ہے، اب صوفے پہ بیٹھ کے اب اس کو ماننا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے اوپر. اور ایک یہ ہے کہ پورے محفل کو کھنگالا گیا، پوری محفل میں سب کو دیکھا گیا، صوفے پہ وہی بیٹھا جو صوفے پہ بیٹھنے کے لائق تھا.
ابو بکر صدیق کو ہم اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانتے کہ صحابہ نے ان کی بیعت کر لی اور وہ خلیفہ بن گئے، بلکہ ہم ان کو اس لیے افضل البشر مانتے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ نہ مارا جائے عقیدے پہ، ہم ان کو اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں، یہ بات کان کھول کر سنو، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء مانتے ہیں کیونکہ جب حضور علیہ السلام کا خلیفہ بننا تھا، خلیفہ بلا فصل بننا تھا، تو اسی کو بننا تھا جو افضل البشر بعد الانبیاء ہو، اس لیے اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے، اسی لیے یہ ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، کیونکہ اس وقت تمام صحابہ میں یا تمام جو اہل ایمان زندہ تھے اس میں اگر کوئی اس لائق تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بنے تو وہ اس کے لیے ضروری تھا، اس کا مقام یہ ہو کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہو، تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے تو مسند پہ بیٹھے۔ روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے اور امور میں بھی خلیفہ بلا فصل ہے۔ روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے۔ روحانیت میں بھی سٹیج والے بھی لازماً ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ یہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے، 1450 سالہ عقیدہ تو یہی ہے اہل سنہ کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر۔ پھر روحانیت میں بھی خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، امور میں بھی خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، امامت میں بھی خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، ہاتھ اٹھا کے بولا اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے، ایک تو آپ نے سن لیا حقیقت محمدی کا میں کہہ رہا تھا، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مخاطب فرمایا اور فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر میری حقیقت کو کوئی جان سکتا ہے تو صرف اللہ جان سکتا ہے۔ تو جب افضل البشر بعد الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ میری حقیقت کو تم بھی نہیں جان سکتے، جو میری حقیقت ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اور کوئی حضور کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو شان حقیقت محمدی کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا مقام ہے، اور پھر اس کی جو معراج ہوگی، اللہ اکبر، یا یہ اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کا ذکر ہوا، آپ کو پتا ہے معراج کی رات بالخصوص اس کلام پر محدثین نے کہا کہ قف یا محمد ان ربک یصلی، یہ جو کلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کلام فرمایا وہ کس کی آواز میں فرمایا؟ یہ جو کلام تھا حضرت صدیق اکبر کی آواز، وہاں پر بھی آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہاں پر یہ بھی محدثین نے تبصرہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے بندہ نئی جگہ پر جائے نا، اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کے حضور کے لیے کوئی مقام نیا نہیں ہے، لیکن وہاں پر وہ حضرت نے کہا نا وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ اس وقت کسی کو مانوس کرنے کے لیے اس کی آواز سنائی جاتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، اس لیے وہاں پر جو کلام ہوا وہ کہا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ صدیق اکبر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے معراج میں۔ حضور علیہ السلام نے جب معراج سے واپس جلوہ گر ہوئے تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے ساتوں آسمانوں پہ دیکھا، جہاں جہاں میرا نام لکھا ہے میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام پر اعتماد کیسا ہونا چاہیے اسی معراج میں؟ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہمارا شیخ و مرشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل نے بتایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ مولا علی فرماتے ہیں جو سچائی لے کے آئے اس سے مراد حضور علیہ السلام ہیں، اور وصدق بہ جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن ان کی صداقت کو بیان کر رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، حضور علیہ السلام نے اس طرح معراج کا بیان فرمایا کہ میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ گیا، راتوں رات پھر وہاں سے 7 آسمان پار کر کے اللہ مقام پہ پہنچ گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا، پھر میں اللہ مقام کا مقیم ہوا، اور راتوں رات کے اتنے مختصر وقت میں جو ہے وہ واپس آ گیا۔ ابو جہل نے کہا اب مزہ آئے گا ابو بکر سے بات کرنے کا، یہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کہیں یہ فوراً تصدیق کر دیتا ہے۔ اب ابو بکر کو ڈھونڈو، ابو بکر کہاں ہے؟ پتہ چلا باہر گئے ہیں، انتظار میں ہے ابو بکر صدیق واپس آئے تو میں جا کے پوچھوں اب اس بات کی تصدیق کیسے کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، اس سے پہلے کہ کوئی ان کو ملتا اور بتاتا کہ حضور اس طرح معراج میں جلوہ گر ہوئے، معراج میں تشریف لے کے گئے، اس طرح لا مکان کے مکی ہوئے، اس طرح تمام انبیاء کے امام بنے، اس طرح 7 آسمان پار کر گئے، اس طرح جنت اور
دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور اس طرح جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کا دیدار کر کے آئے اور اتنی قربت سے لا مکان سے ہو کے واپس آ گئے. اتنی بڑی بات کی اس سے پہلے کہ کوئی اور خبر دیتا ابو جہل صدیق اکبر تک پہنچ گیا. کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی پہ جا کے واپس آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں، کوئی کہے راتوں رات اتنی دیر سواری تو کوئی نہیں ہے. کوئی کہے کہ راتوں رات وہاں سے ہو کے آ گیا، کسی کے کہنے پہ تو ممکن نہیں. کہا کہ اب اگر کوئی کہے کہ میں ساتوں آسمان پار کر گیا، کوئی کہے کہ میں لا مقام پہ پہنچ کر وہاں سے واپس آ گیا. اچھا بعض روایات میں ہے صدیق اکبر سمجھ گئے. صدیق اکبر نے کہا بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ کہا یہ تمہارے نبی کہتے ہیں، جن کی ہر بات کی تم سب سے پہلے تصدیق کرتے ہو نا، وہ کہتے ہیں. اب بتاؤ یہ بھی بھلا کوئی ماننے والی بات ہے؟ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرو گے، یہ بات بھی مانو گے کہ راتوں رات مسجد اقصی چلے گئے، راتوں رات 7 آسمان پار کر گئے، راتوں رات لا مکان سے ہو کے واپس آ گئے، جنت اور دوزخ دیکھ کے آ گئے، راتوں رات یہ سب کچھ ہو گیا، کیا اس بات کی تصدیق کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا تم اتنے میں پریشان ہو گئے کہ ابو بکر مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو میں بغیر پوچھے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر حضور نے یہ کہا ہے تو یہ ہوا ہے. اگلی بات پہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا تم اتنے میں پریشان ہو گئے تھے، اگر رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہہ دیتے ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا اور اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا. اب حضرت میرا بڑی خواہش ہے اگر مجھے کبھی صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایسا لمحہ مل جائے کہ میں صدیق اکبر سے کچھ پوچھ سکوں. اپنی اوقات سے بڑھ کے ہے بہت، لیکن وہ تو کرم کر سکتے ہیں نا. اگر مجھے کبھی ایسا موقع مل جائے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کہ مجھے صدیق اکبر سے کوئی ایک بات کرنے کا موقع مل جائے، ایک سوال کرنے کا موقع مل جائے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میں لا مکان کا مکی بن گیا. میں لا مکان کا مکی ہوا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. حضور نے فرمایا میں تمام انبیاء کا امام بن گیا، پھر 7 آسمان پار کر کے سدرا پہ پہنچا، پھر لا مکان کا مکی ہوا، پھر اتنی قربت اللہ فرماتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. پھر ترمذی کی حدیث میں حضور فرما رہے رأیت ربی فی احسن صورت، اللہ کو دیکھا اور بڑی حسین صورت میں دیکھا. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے بار بار قریب فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. پھر اللہ نے اپنا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، شان قدرت والا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے سینے میں ٹھنڈک کو محسوس کیا ترمذی کی حدیث کے مطابق. پھر حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ میں نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کچھ جان لیا اور راتوں رات واپس آ گیا. اتنی بڑی بات. اور ابو بکر کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہیں تو تصدیق کر دوں. مجھے بڑا شوق ہے کہ کبھی ابو بکر سے پوچھوں حضرت اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی ہے جس کی تصدیق کرو گے، یا اس سے بڑا ہے کیا جس کو دیکھا ہے. یہ جاننے کے لیے بندے کو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے خوان کرم سے ہی ٹکڑے چاہیے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا بات ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے نا، اس سے پہلے جب مسجد اقصی پر حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، ادھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا جو ارواح تھی اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کلام فرمایا، کہا مجھے اللہ نے تمام انسانوں کا باپ بنایا. پھر اپنی شان کو بیان کیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی شان کو بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام عطا کیا انہوں نے اس کا ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے کلام کیا اور اللہ کی ان کے اوپر جو مہربانیاں ہیں ان کا ذکر کیا، ان کی شان کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں. اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، ساری شانوں کا ذکر فرمایا. جب حضور کی باری آئی حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا آج امام بنایا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مقصود وجہ تخلیق کائنات بنایا. حضور نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا سردار بنایا. اور آج میں معراج پہ جا رہا ہوں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے وہ مجھے اپنا دیدار کروائے گا. حضور علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں او انبیاء کی جماعت
सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम मर्तबे में सबसे आगे निकल गए हैं, सबसे आगे बढ़ गए हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन मौजज़ात में से एक मौजज़ा है जो पहले किसी को नहीं मिला, किसी और को ये शान इस अंदाज में मुयस्सर नहीं है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर है। किसी और को इस अंदाज में यह मकाम मुयस्सर नहीं आया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई। अब एक मेराज क्या है? मेराज वैसे तो बुलंदी को कहते हैं, उरूज को कहते हैं, और इसको मेराज इसलिए कहा जाता है कि शब मेराज अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बुलंदी और उरूज अता फरमाया जो ना किसी को मिला है और ना क़यामत तक किसी को मिल सकता है। लेकिन मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह के साथ मुलाकात है, अल्लाह के साथ मुलाकात है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को भी हमें भूले नहीं, हर रोज अपने हर गुलाम के लिए 5 मरतबा मेराज लेके आए। मोमिन की मेराज नमाज है, 5 मरतबा मेराज लेके आए, 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात का मौका लेके आए। तो शब मेराज को जो हुजूर अलैहिस्सलाम तोहफा लेके आए वो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज लेके आए। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाला है, उसको चाहिए कि ये जो तोहफा हुजूर अलैहिस्सलाम लेके आए और फिर लाजिम किया, अल्लाह ने फर्ज किया और हुजूर ने बार बार फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और बार बार नमाज की तलकीन फरमाई। अब एक साहिब ईमान के लिए जरूरी है कि जो तोहफा हुजूर अलैहिस्सलाम शब मेराज को लेके आए, अभी जब शब मेराज आएगी उसमें से जो कोताही हुई उस पर अल्लाह से माफी मांगो और उसकी कज़ा करो, और आइंदा उस तोहफे को सारी जिंदगी मजबूती के साथ थाम के रखने की नियत करो। यही इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन इज़हार होगा और शब मेराज मनाने का बेहतरीन तरीका होगा कि उस रात को ये पक्की नियत करो कि जो तोहफा नमाज का हुजूर अलैहिस्सलाम शब मेराज को लेके आए, जो शब मेराज को लेके आए, उस पे जो है हमने उसको मजबूती के साथ थामना है और अल्लाह ताला हमें उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहने के लिए ये ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया जाए, हुजूर की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। इश्क़ रसूल का बेहतरीन इजहार भी यही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा उसको पाबंदी के साथ किया जाए, और जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उससे रुक जाया जाए। अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए। इन हज़रात ने जिस मोहब्बत के साथ महफिल का इनकाद किया, मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारक देता हूँ इनको। मैं सियालकोट में एक इज्तिमा से खिताब करके निकला, फिर सफ़र का जैसा कि उन्होंने बताया वो सिलसिला था, इस वजह से कुछ काफ़ी ताख़ीर हुई, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ इस मौसम की शिद्दत में भी आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए और आपके ऊपर अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल दे। या अल्लाह या करीम, तेरी बारगाह में सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज़ करते हैं, जितने हज़रात यहाँ हाजिर हैं, अब जितने यहाँ जमा हैं, या अल्लाह या करीम हम सब पे अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल दे। या अल्लाह या करीम, जिन्होंने महफिल का इनकाद किया, इनको सजाने पर, इन नौजवानों को महफिल के सजाने पर, और जितने लोग यहाँ आए, या अल्लाह या करीम इन सब को यहाँ पर आने पर या अल्लाह या करीम अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह या करीम यहाँ इकट्ठा होने को हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बना दे। या अल्लाह या करीम हम सबको तक़वा की दौलत अता फरमा, अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नूर अता फरमा। या अल्लाह या करीम हमारे सीनों को कमा हक़ नूर ईमान से मुनव्वर फरमा, हमें तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमा। तू हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम को राज़ी करने वाले कामों में इस्तिक़ामत अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जितने यहाँ हाजिर हैं सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। जो कोई ख्वाहिश लेके इस महफिल में आया है सबकी जायज़ ख्वाहिशात का पूरा फरमा। या अल्लाह या करीम हम सबको मज़हब हक़ इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह या करीम हम सबको मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह या करीम हम सबको हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस पुरफितन दौर में जब लोग अपनी अपनी नई नई बातें गुजर रहे हैं और कहां कहां से बातें लेके आ रहे हैं, या अल्लाह या करीम हमें इन फितनों से बचते हुए आला हजरत की फिक्र पर और इमाम रब्बानी की फिक्र पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह। दोस्त तशरीफ रखें जरा।